کابل پر طالبان کے کنٹرول کے 6 ماہ بعد افغانستان میں کیا تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں اور طالبان کی جانب سے شخصی آزادیوں اور عوام کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جانتے ہیں نیلوفر مغل سے، جو اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں۔ نیلوفر، کیا اہم ڈیولپمنٹس تھیں گزشتہ 6 ماہ کی؟ جی عزت، گزشتہ سال طالبان کی آمد کے بعد اگر 6 ماہ پر نظر ڈالی جائے تو بہت سی تبدیلیاں اور اقدامات دیکھنے میں آتے ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا بین الاقوامی سطح پر۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگست میں طالبان کے کابل پر قبضے کے ساتھ ہی صدر اشرف غنی افغانستان چھوڑ گئے۔ امریکہ اور کئی دیگر ممالک نے اپنے مالیاتی اداروں میں افغانستان کے 9 ارب ڈالرز کے لگ بھگ اثاثے منجمد کر دیے۔ ایک غیر یقینی صورتحال سے 2-4 ملک سے نکلنے کے لیے بےتاب افغان شہریوں اور غیر ملکیوں کے ہجوم کابل ایئرپورٹ پر کئی روز تک پھنسے رہے۔ انخلا کے آخری روز سے صرف 5 روز پہلے کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر دھماکے میں 13 امریکی فوجی اہلکاروں سمیت 170 شہری ہلاک ہو گئے۔ کابل ایئرپورٹ سے 30 اور 31 اگست کی درمیانی شب امریکی فوج کا انخلا مکمل ہوا اور 20 برس تک افغانستان میں جاری امریکہ کی جنگ کا اختتام ہو گیا۔ اور کابل کے پر قبضے کے کچھ ہی عرصے بعد افغان خواتین کے کچھ گروپس نے کابل سمیت ملک کے مختلف شہروں میں اپنے حقوق کے لیے احتجاجوں کا سلسلہ شروع کیا۔ طالبان نے 7 ستمبر کو نگراں کابینہ کے ناموں کا اعلان کیا، جس میں خواتین اور تمام افغان گروہوں کی نمائندگی نہ ہونے پر عالمی سطح پر اس پر تنقید کی گئی۔ طالبان نے کابینہ کو عارضی کہہ کر تنقید کو نظر انداز کر دیا۔ اور اکتوبر کے مہینے میں G20 کانفرنس میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں نے افغانستان کی امداد کے لیے فنڈنگ پر غور کیا۔ اس کے بعد طالبان حکومت اور تقریباً 11 ملکوں کے نمائندوں نے ماسکو میں ایک اجلاس میں شرکت کی۔ نومبر میں طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک اعلیٰ وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر آئے۔ پاکستان نے افغانستان سے متعلق ٹرائیکا پلس میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں امریکہ، روس، چین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ دسمبر میں پاکستان نے اسلامی ممالک میں تعاون کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس بھی منعقد کیا۔ اور اس سال جنوری میں امریکہ نے افغانستان کے لیے انسانی امداد ہمدردی کی بنیاد پر 30 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی امداد دینے کا اعلان کیا، جبکہ اقوام متحدہ نے رکن ممالک سے 5 ارب ڈالر کی امداد کی اپیل کی۔ رواں ماہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک صدارتی حکم نامے کے تحت امریکی بینکوں میں منجمد افغانستان کے 7 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثوں میں سے نصف رقم کو افغانستان کے عوام کی امداد اور بنیادی ضروریات کے لیے جاری کرنے کا اعلان کیا۔ اسد باقی رقم 9/11 کے دہشت گرد حملوں سے متاثر امریکی شہریوں کو معاوضے کے طور پر دی جائے گی۔ بہت شکریہ نیلوفر آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔